السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میری امی کی طبیعت حد سے زیادہ خراب تھی، مگر ان کا خیال رکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ بھابھی تھیں جنہیں صرف اپنی ہی پڑی رہتی تھی۔ وہ نہ ہی اماں کا کوئی کام کرتی تھی اور نہ ہی انہیں ٹائم پر کھانا دیتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر بھائی نے مجھے ایک دن گھر بلا لیا اور مجھے کہا کہ اماں تمہیں بہت یاد کر رہی ہیں۔ جب میں وہاں گئی تو مجھے اندازہ ہوا میری ماں کتنی مشکل زندگی گزار رہی ہے۔ اماں میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور مجھے کہنے لگی، بیٹا مجھے نہیں پتا مجھے اپنے کون سے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، لیکن اس عورت نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ یہ نہ تو میرا کام کرتی ہے اور نہ ہی مجھے وقت پر دوائی دیتی ہے۔ تمہیں پتا ہے مجھے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے۔ کل بھی ڈاکٹر چیک کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر مزید ایک ہفتہ دوائی نہ کھائی تو مجھے فالج کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر امی دوبارہ رونے لگی۔ دراصل امی کو بیماریوں سے شروع سے ہی بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ جب میری دادی بیمار تھی اور امی ان کا خیال رکھتی تھی تو ہمیشہ ہی یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی انسان کو دوسرے کا محتاج نہ کرے، کیونکہ محتاجی انسان کو بہت بے بس کر دیتی ہے، انسان سے اس کی عزت نفس چھین لیتی ہے۔ میری امی دادی سے ہمیشہ ہی یہ دعا کروا دیتی تھی کہ اماں آپ بس میرے لیے دعا کیا کریں کہ میرا بڑھاپا بہت اچھا گزر جائے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میری دادی نے کبھی بھی امی کو دعا نہیں دی تھی، بلکہ وہ خاموشی سے امی کے چہرے کی طرف دیکھتی رہتی تھی۔ یوں لگتا تھا یہ سب دیکھ کر مجھے اکثر ہی حیرت ہوتی تھی۔ امی سے بھی اس بارے میں پوچھتی، لیکن امی مجھے کچھ نہ کہتی اور بعض اوقات یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ تمہاری دادو دل میں دعا مانگتی ہیں۔ ہفتہ پہلے میں امی کے پاس آئی اور ان کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی، لیکن چونکہ ان دنوں میرے گھر میں بھی مہمان آئے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی بڑی بہن کو کال کی اور اسے 3 دن امی کے پاس رہنے کا کہا۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کر لی تھی کہ میں تقریباً 2 ہفتے امی کے پاس رہنے کے لیے جاؤں گی۔ میرے شوہر نے مجھے اجازت دے دی، لیکن میری ساس کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس نے بہت واویلا مچایا۔ میں نے اپنی ساس کی ایک بھی نہیں سنی۔ ویسے بھی شوہر کے ہوتے ہوئے میں کسی کی بات پر توجہ نہیں دیتی تھی اور ہمیشہ وہی کام کرتی تھی جس کے لیے میرا شوہر مجھے کہتا تھا۔ میں جانتی تھی یہ گھر اور یہ ساری جائیداد میرے شوہر کی ہے، کوئی بھی اس کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ میں کبھی کبھار خود کو بہت خوش قسمت تصور کرتی تھی کہ مجھے اتنا اچھا شوہر ملا جو نہ صرف میرا بہت خیال رکھتا تھا، وہ مجھ سے بہت پیار بھی کرتا تھا اور میری تمام ضروریات کو بھی پورا کرتا تھا۔ میرے شوہر کی ایک کزن بھی تھی جو ہم سے بہت زیادہ جلتی تھی۔ ایک بار میری نند نے ہی مجھے بتایا کہ دراصل اسی کزن کی پہلے میرے شوہر کے ساتھ منگنی ہوئی تھی، لیکن جلد ہی اس کی بری حرکتوں کی وجہ سے میرے شوہر نے منگنی توڑ دی۔ اپنی نند کی باتیں سننے کے بعد مجھے بہت زیادہ جلن محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بعد جب بھی میں اس لڑکی کو دیکھتی نفرت سے منہ پھیر لیتی، کیونکہ میرے ذہن میں اس کے ساتھ ہی اپنے شوہر کا چہرہ آ جاتا اور میں اپنے شوہر کے ساتھ کسی کو بھی تصور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب تو اس کا حال بھی پوچھنا چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ جب وہ میرے گھر میں آتی تھی تب بھی میں اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ میری ساس نے یہ بات بہت اچھے طریقے سے نوٹ کی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھ سے پوچھنے لگی، بہو ذرا مجھے کھل کے بات بتانا کہ تمہاری سارا کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ پہلے میں ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا اور انتہائی معصومیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میری اس کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ میں تو اسے اپنی بہن جیسی سمجھتی ہوں۔ بس زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہے تم اسے کتنا بہن مانتی ہو۔ جب بھی وہ اس گھر میں آتی ہے تم اپنے کمرے میں چلی جاتی ہو یا منہ سر لپیٹ کر لیٹ جاتی ہو۔ اگر تم اس سے اس وجہ سے یہ رویہ اختیار کر رہی ہو کہ ماضی میں اس کا اور تمہارے شوہر کا رشتہ رہ چکا ہے تو میں تمہیں اچھی طرح سے سمجھا دوں، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو، کیونکہ ان لوگوں کا اب آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے اور اب وہ تمہارے شوہر کی بہن جیسی ہے۔ اپنی ساس کے منہ سے جب یہ بات سنی یہ کم ہی میرا دل خوش ہو گیا، مگر میں پھر بھی اس عورت سے پیار سے بات نہیں کر سکتی تھی۔
اور نہ ہی اس کے ساتھ وقت گزار سکتی تھی، کیونکہ میرے دل میں اب اس کے لیے نفرت پیدا ہو چکی تھی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس نفرت کا بدلہ وہ مجھے کتنے برے انداز میں بھیجے گی۔ وہ مجھے اتنی بری طرح سے توڑ دے گی کہ میں کبھی جوڑ ہی نہیں پاؤں گی اور نہ ہی کبھی خود سے نظریں ملا پاؤں گی۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ اب اس عورت نے ہمارے گھر میں آنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ تقریباً 2 دنوں کے بعد میرے گھر میں جتنے مہمان آئے ہوئے تھے سارے مہمان بھی چلے گئے۔ اس دوران میری بہن نے مجھے کال کر کے بلا لیا۔ دراصل اس کے بچے اسکول میں پڑھتے تھے اور وہ اپنے بچوں کو زیادہ دن اکیلے نہیں چھوڑ سکتی تھی، اسی لیے اپنے شوہر سے اجازت لے کر میں اپنی امی کے گھر چلی گئی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہاں جانے کے بعد مجھ پر کتنی بڑی قیامت ٹوٹے گی۔ میں گھر کے اندر داخل ہو رہی تھی کہ میری بھابھی نے مجھے راستے میں ہی روک لیا۔ پہلے تو میں حیران رہ گئی اور ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ مجھے دیکھ کر پہلے تو وہ پراسرار انداز میں مسکرائی اور پھر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پتے میرے حوالے کر دی۔ میں نے اب ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے کہنے لگی، دراصل مجھے تم بہنوں پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے۔ پہلے بھی تم بہنوں نے ہم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی اور ہم میاں بیوی کا رشتہ خراب ہو گیا تھا۔ اس بارے میں انہیں فیصلہ کیا ہے کہ تم لوگوں کو گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی اپنے گھر کی حفاظت کا بندوبست کر لوں گی۔ میں ابھی بھی اس کی بات نہیں سمجھی تھی، لیکن مجھے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ابھی ایک بہت بری حرکت کرنے جا رہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے میرے ہاتھ سے وہ پتا لیا اور اس کے اوپر نہ جانے کیا چیز رکھ کر پھونک مار دی۔ اس کے بعد مجھ سے لے کر وہ جلدی سے چمنی میں گئی اور وہاں پر لگی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ میری امی اس وقت صحن میں بیٹھی ہوئی تھی اور فکر مندی سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مجھے تھوڑے سکون ہونے کا مشورہ بھی دے رہی تھی، کیونکہ خاندان کے سب لوگ اچھی طرح سے واقف تھے کہ میں غصے کی بہت تیز ہوں۔ جب مجھے ایک بار غصہ آتا تھا تو خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ بھابھی نے مجھے کہا، دراصل میں نے یہ عمل اس لیے کیا ہے تاکہ تم دوبارہ سے ہم لوگوں پر کسی بھی قسم کا جادو نہ کر سکو۔ بھابھی کی آواز سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ مجھے اس طرح کی بات کہہ سکتی ہیں۔ جب میرا دماغ تھوڑا چلنے کے قابل ہوا تو میں چیخ پڑی اور کہنے لگی کہ بھابھی، آپ آخر ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ اب کیسے مجھ پر جادو کا الزام لگا سکتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ بھی اور بھائی کی شادی سب سے زیادہ خوشی مجھے ہی تھی اور میں نے ہی یہ رشتہ طے کیا۔ میں بے بسی سے اپنی صفائیاں دے رہی تھی۔ اس بار مجھے غصہ نہیں آ رہا تھا، بلکہ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ بھابھی نے میرے دل پر وار کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے میری زندگی تباہ کر دی۔ تم نے میرے گھر والوں کو بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ بھابھی کی بات سن کر میں نے بے ساختہ ان کے چہرے کی طرف دیکھا، کیونکہ اب وہ جس بارے میں بات کر رہی تھی میں اس بات کا ساتھ بالکل بھی نہیں دے سکتی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہی ہیں تاکہ میری امی کا خیال رکھے بغیر ہی میں یہاں سے نکل جاؤں۔ میں نے بھابھی کی باتوں پر دھیان دینے کا فیصلہ ملتوی کیا اور سیدھی اپنی امی کے پاس چلی گئی۔ بھابھی بھی تیزی سے میرے پیچھے چلتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ ابھی بھی مسلسل بولے جا رہی تھی اور مجھے باتیں سنائے جا رہی تھی، لیکن مجھے ان کی باتوں سے بالکل بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ امی کی آنکھوں میں آنسو لیے امی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب بھابھی کو اندازہ ہو گیا کہ میں ان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دینے والی تو وہ پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور امی کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ دن کے تقریباً 2 بج رہے تھے، لیکن امی نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا تھا۔ یہ سن کر میرا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ میں دوبارہ سے کچن میں آئی۔ بھابھی سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے ان سے انتہائی سخت لہجے میں پوچھا کہ آپ نے ابھی تک کھانا کیوں نہیں دیا امی کو؟ میری بات سن کر بھابھی نے برا سا منہ بنایا اور کہنے لگی، میں نے انہیں کھانا دیا تھا لیکن وہ نخرے دکھا رہی تھیں۔ انہوں نے کھانا کھانے سے صاف انکار کر دیا۔ جب میں نے امی کا تیار کیا ہوا کھانا دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ انتہائی سوکھی ہوئی روٹی تھی، جبکہ میری امی کی عمر اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ ان سے یہ سب کھانا
مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ میں نے دوبارہ بھابھی کی طرف دیکھا اور انہیں کہا کہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے امی سخت روٹی نہیں کھا سکتی، کم از کم انہیں روٹی تو تھوڑی سی نرم بنا کر دے دیا کریں۔ اب میں اتنی زیادہ فارغ نہیں ہوں جو یہ سارے کام کرتی رہوں، میرے اوپر میرے بچوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ تم مہینے بعد ایک چکر لگا لیتی ہو اور آ کر مجھے سنانے لگتی ہو۔ تم لوگوں کے پیچھے تمہاری امی کو میں ہی سنبھالتی ہوں، اس لیے مجھے یہ آنکھیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو اپنی امی کو لے کر اپنے ہی گھر چلی جاؤ۔ بھابھی نے مجھ سے انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا اور خود کمرے کے اندر چلی گئی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں بھابھی کا منہ نوچ ڈالوں، وہ اب کچھ زیادہ ہی سر پر سوار ہو رہی تھی۔ شام کے وقت جب بھائی آیا میں نے انہیں بھابھی کی شکایت لگائی۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہنے لگے، تمہیں پتہ ہے آج کل کی لڑکیوں نے تمام خوبیاں تلاش کرنا ممکن ہی نہیں، ناممکن ہے۔ بھائی کی بات سن کر میں نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا اور انہیں کہا، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم بھی تو ہیں۔ ہم نہ صرف اپنی ساس کو اچھی طرح سنبھالتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ہم نے اپنا گھر، اپنے شوہر کو بھی سنبھالا ہوا ہے۔ میری بات سن کر بھائی کچھ بھی نہیں بولے اور خاموشی سے کمرے کے اندر چلے گئے۔ اگلی صبح میری آنکھ جلدی ہی کھل گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ بھابھی گھر کے پچھلے حصے پر موجود تھی اور کسی سے کال پر بات کر رہی تھی۔ وہ اس وقت بہت غصے میں نظر آ رہی تھی۔ نہ جانے میرے دل میں کیا آیا کہ میں دھیرے قدموں سے ان کی طرف چلنے لگی۔ جب میں انہیں کے تھوڑے ہی قریب پہنچی کہ مجھے ان کی آواز سنائی دی، تم لوگوں کو میں نے کل آنے کے لیے کہا تھا مگر تم لوگ کل بھی نہیں آئے۔ اب میری نند میرے گھر میں آ گئی ہے، اس دوران اگر تم لوگ آ گئے تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ میں چند پیسوں کی وجہ سے ایک بڑی مشکل میں پھنسوں، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ اب 4 دنوں تک انتظار کرو۔ بھابھی کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی اور سوچنے لگی کہ اب پر کون سے لوگ ہیں جن کو بھابھی میری موجودگی میں نہیں بلا سکتی۔ دوسری طرف وہ لوگ بھی بہت ضدی لگ رہے تھے اور بھابھی کی منتیں کیے جا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد بھابھی کہنے لگی، ٹھیک ہے میں کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہوں مگر یہ آخری بار ہے۔ اب پھر تم لوگ 1 مہینے بعد ہی یہاں پر آؤ گے کیونکہ میں نے یہ کام چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مجھے ڈر ہے اگر کسی دن پکڑی گئی تو بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ بھابھی نے کال رکھ دی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی میں جلدی سے دیوار کے پیچھے ہو کر چھپ گئی۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا کیونکہ اگر ابھی بھابھی میری طرف قدم بڑھاتی تو وہ یقیناً مجھے دیکھ لیتی۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ میری طرف آنے کے بجائے انہوں نے سامنے جانے کو ترجیح دی تھی۔ دوسری طرف بھابھی کی باتیں سن کر میرا تجسس بھی بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ میرا بس کسی طرح جاننا چاہتی تھی کہ ایسا کون سا کام ہے جو بھابھی پہلے کرتی تھی اور جس کی وجہ سے انہیں خوف تھا کہ اگر گھر والوں کو پتہ چلا تو ان کے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی کیونکہ اب ہمیں کسی طرح سے بھابھی کو اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی، بلکہ بالکل بھی برداشت نہیں تھا کہ بھابھی یہاں پر ہے کیونکہ بھابھی کی موجودگی میری ماں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتی تھی اور اپنی ماں کی تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ 1 ہفتے کے اندر ہی بھائی اور بھابھی کی طلاق کروا کے یہاں سے جاؤں گی اور اس کے لیے مجھے اب بھابھی پر نظر رکھنی تھی۔ ویسے بھی آج بھابھی کی باتیں سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بہت ہی مشکوک عورت ہے اور اس کی باتیں اور اس سے ہم کسی بھی طرح کی حرکت کی امید رکھ سکتے ہیں۔ میں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی جب بھابھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور مجھ سے پیار سے بات کرنے لگی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب انہیں مجھ سے کوئی کام ہے، اسی وجہ سے یہ یوں میٹھی ہو گئی ہیں۔ میں بھی نارمل انداز میں بھابھی سے بات کر رہی تھی ورنہ اندر ہی اندر مجھے ان پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد بھابھی نے مجھے کہا، تمہیں پتہ ہے میری بچپن کی ایک دوست ہے ہیرا، میں نے اس سے تمہیں ملوایا بھی تھا۔ بھابھی کی بات سن کر میں یاد کرنے کی کوشش کی مگر مجھے کچھ بھی یاد نہیں آیا۔ اس کے باوجود بھی میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میری بات سن کر بھابھی مسکرانے لگی اور کہنے لگی، دراصل وہ تم سے ملنا چاہتی ہے۔ جب میں نے اسے بتایا کہ تم یہاں پر آئی ہوئی ہو تو اس نے مجھے کہا کہ وہ تمہاری اپنے گھر میں دعوت کرنا چاہتی ہے۔
بھابھی کی بات سن کر میں حیران ہو گئی اور ان سے پوچھنے لگی آخر اس سب کی کیا ضرورت ہے؟ بھابھی نے کہا ارے کیسے ضرورت نہیں ہے، وہ تمہیں اتنا زیادہ پسند کرتی ہے، تمہیں تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ میں تو کہتی ہوں کہ تمہیں جلد از جلد ہاں کر لینی چاہیے۔ بھابھی کی بات سن کر میں نے ان سے پوچھا دعوت کب ہے اور کتنے بجے ہے؟ بھابھی نے مجھے بتایا کہ کل صبح 9 بجے ہی تم اس کے گھر چلی جانا، بلکہ میں خود تمہیں اس کے گھر چھوڑ آؤں گی اور پھر دوپہر کے 3 بجے واپس آ جانا۔ میں نے انہیں کہا اس دوران امی کا خیال کون رکھے گا؟ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگیں امی کی طرف سے تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، امی کا میں بہت زیادہ خیال رکھوں گی اور جیسا تم مجھے کہتی ہو ویسا ہی کروں گی۔ بھابھی کی بات سن کر میں مسکرا دی اور انہیں کہا ٹھیک ہے، اگر آپ مجھ سے امی کا خیال رکھنے کا وعدہ کر رہی ہیں تو میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ بھابھی کا چہرہ یکدم ہی کھل اٹھا، وہ بہت ہی خوش نظر آ رہی تھی۔ انہیں آج سے پہلے اتنا زیادہ خوش میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، جبکہ بھابھی کو خوش دیکھ کر اندر ہی اندر میرا دل جل رہا تھا اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ فکر مت کریں، بہت جلد آپ کی حقیقت ساری دنیا کے سامنے لے کر آؤں گی اور بہت جلد بھائی کو بھی اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے آپ پر بھروسہ کر کے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ آج میرا یہاں پر دوسرا دن تھا اور دوسرے ہی دن میں نے اپنے پلان کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رات کے وقت بھی ہم سب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، جبکہ بھابھی نہ جانے کس سے کال پر بات کر رہی تھی۔ یہ بات اب بھائی بھی بہت اچھے طریقے سے نوٹ کر رہے تھے، اس لیے وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ کس سے باتیں کر رہی ہے۔ میں نے انہیں کہا مجھے زیادہ پتا تو نہیں ہے، لیکن دن کو میں نے انہیں کسی سے بات کرتے ہوئے سنا تھا، وہ کسی کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے رہی تھی۔ میری بات سن کر بھائی کے چہرے پر ایک سایہ آ گیا، وہ تیزی سے مجھ سے پوچھنے لگے وہ کس کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے رہی تھی؟ کیا وہ کوئی مرد؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتے یکدم ہی خاموش ہو گئے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ بھائی کو ابھی بھابھی کی حرکتوں کے بارے میں کسی حد تک پتہ ہے، لیکن وہ انہیں رنگے ہاتھوں پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور نہ ہی بھابھی نے کبھی یہ بات قبول کی کہ وہ بھائی کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ اسی وجہ سے بھائی بھی خاموش تھے اور ایسے موقع کا انتظار کر رہے تھے جب وہ اس کی حقیقت کے بارے میں جان سکتے۔ میں نے بھی بھائی سے دوبارہ اس کے بارے میں نہیں پوچھا۔ اس کے بعد بھائی خاموشی سے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد بھابھی وہاں پر آئی، ان کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا تھا۔ انہوں نے خاموشی سے بیٹھ کر کھانا کھایا اور ہم سے بھی بہت خوشگوار انداز میں باتیں کی۔ آج سے انہوں نے مجھ سے بھی میرے سسرال کے بارے میں پوچھا اور مجھے نصیحتیں بھی کی۔ ان کے منہ سے سمجھداری کی باتیں سننا مجھے تھوڑا سا عجیب لگ رہا تھا، ویسے مجھے بہت زیادہ ہنسی بھی آ رہی تھی۔ میں بار بار نظر اٹھا کر بھائی کے چہرے کی طرف دیکھتی، جہاں پر ایک رنگ آتا تھا اور ایک رنگ جاتا تھا۔ بھائی بہت زیادہ بے چین نظر آ رہا تھا۔ جب بھابھی کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی تب بھی انہوں نے اپنے ہاتھ میں موبائل اٹھایا ہوا تھا اور وہ کسی سے میسج پر بات کر رہی تھی۔ اس دوران نہ جانے میرے دل میں کیا آیا، میں نے بھائی کو کہہ دیا کہ بھائی کل آپ آفس سے آتے ہوئے میرے گھر سے میرے کچھ کپڑے بھی لے آئے کیا، کیونکہ اب ہمیں مزید کچھ دن میں یہاں رہنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر بھائی نے چند لمحے خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھا۔ اس وقت وہ مجھے کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے معلوم ہو رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ان کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور انہوں نے تیزی سے مجھے کہا نہیں، دراصل کل میں اپنے آفس نہیں جا رہا، کل میں چھٹی کر رہا ہوں۔ بھائی کی یہ بات سن کر میں مسکرا دی اور اس کے ساتھ ہی میری نظروں کے سامنے بھابھی کا روتا ہوا چہرہ گھومنے لگا۔ مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں امی کے پاس گئی تو امی مجھ سے پوچھنے لگیں یہ تم ابھی تھوڑی دیر پہلے کس طرح کی باتیں کر رہی تھی؟ تمہاری بھابھی کی کس سے فون پر بات کرتی ہے؟ امی کی بات سن کر چند لمحوں کے لیے میں خاموش ہو گئی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ ابھی امی کو اس بارے میں کچھ بتاؤں۔ دراصل میری امی بہت ہی نرم دل کی مالک تھی، وہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کر سکتی تھی، چاہے کوئی انسان انہیں جتنی مرضی تکلیف کیوں نہ دے دے، لیکن وہ اس انسان کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں
سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی وجہ سے میں نے اس وقت یہ بات اپنے دل میں ہی دبا دی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ پہلے میرے سامنے اچھا سا نتیجہ آ جائے اور پھر وہ نتیجہ ہی امی کو سناؤں گی۔ یوں بیچ میں آدھی کہانی سنانے کا ویسے بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ مجھے آج وہاں پر آئے ہوئے دوسرا دن تھا، لیکن اس دوران میرے شوہر نے ایک بھی کال نہیں کی تھی، اور یہ دیکھ کر مجھے حیرانگی بھی ہو رہی تھی اور غصہ بھی آ رہا تھا۔ گھر میں تو وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کے دعوے کرتا تھا، لیکن جب میں امی کے گھر جاتی تھی تو وہ مجھے یوں بھول جاتا تھا جیسے میں اس کی زندگی میں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ میں نے اسے کال ملانے کی کوشش کی، لیکن اس کا نمبر مسلسل بزی جا رہا تھا۔ اس دوران میری بھابھی بھی نہ جانے کس سے فون پر گپیں لگا رہی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی بھابھی کے پاس چلی گئی اور ان کی باتیں سننے لگی۔ اچانک ہی میرے کانوں میں ایک بات پڑی۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ میرے گھر میں یہ ممکن نہیں ہو سکتا، اسی وجہ سے میں سوچ رہی ہوں کہ ان لوگوں کو تمہارے گھر میں ہی بھیج دوں، لیکن تم دھیان رکھنا کہ انہیں کسی بھی قسم کی شکایت کا مسئلہ نہ ہو۔ اور پھر یہ کہہ کر بھابھی نے کال کاٹ دی۔ میں اس وقت ان کے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ وہ یکدم پلٹی تو مجھے دیکھ کر پراسرار انداز میں مسکرانے لگی اور کہنے لگی، کبھی کبھار مجھے تمہاری قسمت پر بہت دکھ ہوتا ہے، مگر کیا کروں، تمہاری یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا قسمت میں، اب تمہیں تو یہ سب کچھ برداشت کرنا ہی پڑے گا نا۔ تم مجھے بتاؤ یار، کیا تمہیں بالکل بھی دکھ نہیں ہوتا کہ تم اتنی بری زندگی گزار رہی ہو؟ بھابھی کی بات سن کر میں نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ اس دوران میرا دل بھی بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ میرے چہرے پر پھیلے ہوئے خوف کو دیکھ کر بھابھی مسکرانے لگی اور کہنے لگی، چلو کوئی بات نہیں، ہر انسان کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، شاید تمہاری زندگی میں بھی یہ آزمائش لکھی ہوئی تھی، تم نے بس صبر سے کام لینا ہے اور ہمت نہیں ہارنی، سب کچھ بہترین ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر بھابھی وہاں سے چلی گئی، جبکہ میں وہیں زمین پر ہی بیٹھ گئی۔ میں جلدی سے موبائل اٹھایا اور اپنے شوہر کو کال ملائی۔ اس بار اس کا نمبر مل گیا تھا اور اس کی آواز مجھے نیند میں ڈوبی لگ رہی تھی۔ میں اس سے شکایت کرنے لگی کہ تم نے مجھے اس دوران ایک بھی کال نہیں کی، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں کس سال میں ہوں؟ میری بات سن کر اس نے بہت ہی بیزاری سے کہا، خدا کا واسطہ ہے، فی الحال میں اس طرح کی باتیں سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، میں پہلے ہی بہت تھکا ہوا ہوں، مہربانی کرو مجھے آرام کرنے دو۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی، جبکہ میں حیرانگی سے کبھی فون کو دیکھتی اور کبھی بھابھی کے کمرے کی طرف دیکھتی۔ دونوں ہی بند ہو چکے تھے۔ اس کے بعد میں خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ اگلے دن بھابھی سے بات کی کہ آپ نے مجھے اپنے دوست کے گھر بھیجنے کے لیے کہا تھا۔ میری بات سن کر بھابھی یوں ظاہر کرنے لگی جیسے انہیں اس چیز کا یاد ہی نہ رہا ہو۔ پھر وہ کہنے لگی، چھوڑو یار، وہاں پر جا کر کیا کرو گی، یہیں پر اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارو، ویسے بھی میں آج بہت زیادہ مصروف ہوں، مجھے کرنے کے لیے بہت کام ہے، تم اپنی ماں کا دھیان رکھو اور مجھے بھی پریشان مت کرو۔ وہ اس وقت بہت ہی چڑے ہوئے انداز میں مجھ سے بات کر رہی تھی، جبکہ کل تک تو وہ میری منتیں کر رہی تھی۔ نہ جانے ایک ہی رات میں ایسا کیا ہو گیا تھا کہ ان کا رویہ ہی بدل ہو گیا۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ انہیں اچھی طرح سے سبق سکھاؤں گی اور بھائی کے ہاتھوں انہیں طلاق دلوا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے نکال دوں گی، اب میرا دل بہت مایوس ہو گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بھابھی کی اصلیت کے بارے میں جاننا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ میں خاموشی سے اپنی امی کے کمرے میں آ گئی اور ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ امی نے میرے چہرے پر پھیلی ہوئی پریشانی کو دیکھا اور کہنے لگیں، بیٹا اب میں ٹھیک ہو گئی ہوں اور اپنا دھیان خود رکھ سکتی ہوں، تمہیں مزید اس عورت کی باتیں سننے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم یہاں پر اچھا محسوس نہیں کر رہی ہو تو اپنے گھر جا سکتی ہو، اس دوران تم میری بالکل بھی فکر مت کرنا۔ امی کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ آپ کو میری وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ میں بھابھی کی کوئی بات دل پر لے رہی ہوں یا ان کی کسی بات سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ مجھے پتا ہے میں یہاں پر صرف اور صرف آپ کے لیے آئی ہوں اور صرف آپ کا خیال رکھنا ہی میری ذمہ داری ہے۔ امی بھی خاموش ہو گئی اور دوبارہ سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئیں۔
کیونکہ انہوں نے نیند کی گولیاں کھائی ہوئی تھیں۔ اسی وجہ سے تھوڑی ہی دیر بعد وہ گہری نیند میں سو گئی۔ جب میں باہر گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس وقت باہر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ حیرت کا جھٹکا تو مجھے صبح کے وقت لگا تھا جب میں نے بھائی کو آفس کے لیے تیار ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ آج آفس نہیں جائیں گے بلکہ گھر پر ہی رہیں گے۔ اس طرح سے بھابھی کا پلان بھی خراب ہو جائے گا۔ لیکن نہ صرف وہ اب چلے گئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بھابھی بھی گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں پر چلی گئی تھی۔ ہزاروں طرح کے وہم مجھے پریشان کر رہے تھے۔ مسلسل 4 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد میں تھک کر چھت پر چلی آئی۔ مجھے وہاں پر کھڑے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اچانک ہی خالہ راشدہ کی آواز سنائی دی۔ خالہ راشدہ میرے بچپن سے ہی اس محلے میں رہتی تھی۔ وہ مجھے اپنے پاس بلانے لگی۔ میں ان کے پاس گئی اور ان کی خیریت پوچھنے لگی۔ چونکہ گھر کی چھتیں ملی ہوئی تھیں، اس وجہ سے میں آسانی سے دیوار پھلانگ کر ان کی طرف چلی گئی تھی۔ پہلے انہوں نے مجھ سے میرے شوہر کے بارے میں پوچھا اور پھر سسرال والوں کے بارے میں پوچھنے کے بعد مجھے کہنے لگیں، یہ تم لوگوں نے کیا سوچ کر اپنے بھائی کی شادی اس عجیب و غریب عورت سے کی تھی؟ میں نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا اور ان سے پوچھا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا بھابھی نے کچھ کیا ہے؟ میری بات سن کر انہوں نے کانوں پر ہاتھ لگائے اور کہنے لگیں، ارے بہن، تمہیں میں کیا بتاؤں؟ اس نے کوئی کام چھوڑا ہو تو میں تمہیں کہوں نا، اس میں کوئی بھی عجیب و غریب کام نہیں چھوڑا۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھ سے صاف صاف بات کریں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ باقی تمام باتیں تو میں نے لوگوں سے سنی ہیں، لیکن ایک چیز جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، میں صرف اسی کے بارے میں تمہیں بتاؤں گی، کیونکہ میں لوگوں کی باتیں آگے پہنچانے کی بالکل بھی قائل نہیں ہوں۔ اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میں یہاں پر نہیں آئی تھی تب ہر روز ہی میری بھابھی اپنے گھر میں مرد اور عورت کو لاتی تھی۔ ہر بار مرد ایک ہی ہوتا تھا جبکہ عورت مختلف ہوتی تھی۔ وہ انہیں لے کر گھر کے پچھلے حصے میں بنے کمروں کی طرف چلی جاتی۔ انہوں نے مجھے مزید بتایا کہ پہلے تو ہمیں نہیں سمجھا تھا کہ یہ سارے اس کے رشتہ دار ہیں، لیکن جب ایک دن چھت پر کھڑی کپڑے ڈال رہی تھی تو مجھے ان لوگوں کی حرکتیں تھوڑی سی مشکوک لگیں، کیونکہ تمہاری بھابھی انہیں بیٹھک میں بٹھانے کے بجائے گھر کے پچھلے حصے کی طرف لے کر جا رہی تھی جہاں پر پرانے کمرے بنے ہوئے ہیں۔ میں حیران ہو گئی اور سوچنے لگی کہ پرانے کمروں میں لے جانے کی کیا تک بنتی ہے؟ آخر مہمانوں کو کون وہاں پر لے کر جاتا ہے؟ لیکن جب تھوڑی دیر بعد کا منظر میں نے دیکھا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ چند لمحے کے بعد مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ میں نے بے چینی سے خالہ راشدہ سے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا؟ خالہ راشدہ مجھے کہنے لگیں، تمہاری بھابھی نے ان دونوں کو کمرے میں بند کیا اور کمرہ باہر سے لاک کر کے خود باہر ہی بیٹھ گئی۔ اس کے بعد وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی اور کہنے لگیں، توبہ 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 توبہ، میں کبھی بھی غلط نہ سوچتی، لیکن تمہیں مجھے بتاؤ کہ یوں کون کرتا ہے؟ خالہ کی بات سن کر تو چند لمحوں کے لیے میں بھی پریشان ہو گئی، کیونکہ جو بھی تھا وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ یوں مرد اور عورت کو پرانے کمروں میں لے جا کر بند کرنے کی کوئی بھی تک نہیں بنتی تھی۔ خالہ نے مجھے مزید کہا کہ یہ عورت تمہارے بھائی کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ تمہارا بھائی ایک بہت ہی نیک اور شریف انسان ہے، اس کی معاشرے میں بہت زیادہ عزت ہے۔ کل کو اگر کسی شخص نے تمہاری بھابھی کے بارے میں تمہارے بھائی سے بات کی تو اس کی کیا عزت رہ جائے گی؟ اسی لیے میں تمہیں ایک مشورہ دیتی ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے اس فتنہ نما عورت کو اپنے گھر سے نکالو، کیونکہ اس طرح سے نہ تو تم لوگوں کی کوئی عزت بچے گی اور نہ کوئی شخص تم لوگوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا رابطہ رکھے گا، کیونکہ اس طرح کے لوگوں کو سب لوگ ہی بہت ناپسند کرتے ہیں۔ خالہ کی باتیں میں بہت غور سے سن رہی تھی۔ میں نے خالہ کو کہا کہ میں بھی بھابھی کو اب بھائی کی زندگی سے نکالنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں یہ سب کیسے کروں۔ بھابھی کوئی بھی کام کرتی ہے تو اپنے پیچھے ثبوت نہیں چھوڑتی اور نہ ہی کسی کو شک ہونے دیتی ہے۔ پرسوں رات بھی میں نے انہیں کسی سے کال پر بات کرتے ہوئے سنا تھا، تبھی وہ کسی کو گھر پر بلا رہی تھیں، لیکن پھر انہوں نے یکدم ہی کایا پلٹ دی
اور اگلے دن کسی کو بلانے کے بجائے خود ہی یہاں سے غائب ہو گئیں۔ میری بات سن کر خالہ نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور کہنے لگیں، بس دیکھ لو، اب تو تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کسی طرح کا جھوٹ نہیں بول رہی۔ ان کی بات سن کر میں نے تیزی سے کہا، مجھے پہلے بھی آپ پر یقین تھا۔ چند لمحے تو میں ان کے ساتھ باتیں کرتی رہی اور پھر دوبارہ سے میں نیچے آ گئی۔ اب میری بھابھی دوبارہ سے گھر لوٹ آئی تھی۔ ان کے چہرے پر خوشی کے تاثرات تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، تمہارا بہت بہت شکریہ، میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں۔ اگر تم نہ ہوتی تو کبھی بھی میرا یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ تمہیں نہیں پتا، تم نے دو بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملا دیا ہے۔ بھابھی کی بات سن کر مجھے ان کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا، کیونکہ مجھے دیکھتے ہی وہ نہ جانے کیا کہنا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے ان سے چہرہ موڑا اور دوبارہ سے کمرے کے اندر چلی گئی، جبکہ بھابھی پیچھے اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگی اور کہنے لگی، عورت کو تم جیسا بے وقوف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس بار واقعی میرا دل بہت بری طرح سے دکھا تھا۔ جس طرح کی باتیں بھابھی کرتی تھی، مجھے یوں لگنے لگا تھا جیسے بھابھی مجھے بے وقوف بنا رہی ہے، یا وہ میری کسی چیز کو میری مرضی کے بغیر استعمال کر رہی ہے۔ رات کو میں نے امی سے اس بارے میں بات کی تو امی مجھے کہنے لگیں، ارے اس عورت کو چھوڑو، اس کا تو کام ہی یہی ہے، وہ ہر وقت فضول باتیں کرتی رہتی ہے تاکہ اگلے کو پریشان کر سکے۔ مجھ سے بھی پہلے وہ اسی طرح کی باتیں کرتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، جب میں نے تمہاری نئی نئی شادی کی تھی تبھی اس نے مجھے کہا تھا، آنٹی میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، کیونکہ آپ کی وجہ سے میرا کام چل پڑا ہے۔ پہلے تو میں اس کی باتیں سوچ کر بہت زیادہ پریشان ہوتی تھی اور اکثر میں گھنٹوں بیٹھ کر یہی سوچتی رہتی تھی کہ آخر میں نے ایسا کیا کیا ہے جس سے اس کو اتنا زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن پھر بعد میں نے اس کی باتوں پر توجہ دینا ہی چھوڑ دی، جس کی وجہ سے میری زندگی آسان ہو گئی ہے۔ تم بھی اب اس کی باتوں کی طرف زیادہ دھیان نہ دیا کرو۔ امی کی بات سن کر میں نے ایک گہری سانس لی۔ دوبارہ میں نے امی سے اس بارے میں بات نہیں کی، مگر اب میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ جب بھی میں فارغ بیٹھتی تھی تو میرے ذہن میں بھابھی کی باتیں گونجنے لگتی تھیں کہ تمہاری وجہ سے میرا کاروبار چل نکلا ہے۔ 2 دن بعد کی بات ہے، میں امی کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی، جبکہ اچانک بھابھی تیزی سے کال کرتے ہوئے باہر نکلی۔ وہ شاید یہ بھول گئی تھی کہ ہم دونوں صحن میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگی، ہاں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بے وقوف عورت ابھی میرے گھر میں ہی موجود ہے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، یہ جلد از جلد یہاں سے جانے والی نہیں ہے۔ تم بس مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے سارا انتظام کر لیا ہے اور اپنے امی ابو کو وہاں سے۔ بھابھی کی باتیں سن کر مجھے لگا کہ 7 آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں۔ اب میں اتنی بے وقوف بھی نہیں تھی جو ان کی باتوں کا مطلب نہ سمجھ سکتی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ صاف میرے بارے میں ہی بات کر رہی ہیں، لیکن جب انہوں نے یہ کہا، کیا تم نے اپنے امی ابو کو، تو سب سے پہلے میرے ذہن میں میرے شوہر کا ہی خیال آیا، کیونکہ کچھ دن پہلے میرے ساس اور سسر نے عمرہ کرنے کے لیے جانا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ جس دن انہوں نے جانا ہو اس دن مجھے کال کر کے بلا لینا، کیونکہ میں ان دونوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ میرے شوہر نے مجھے تسلی دی تھی، لیکن اب تک اس نے مجھے کال نہیں کی تھی۔ میں یہی سمجھی تھی کہ شاید ان کی فلائٹ لیٹ ہو گئی ہے۔ ابھی اپنی بھابھی کے منہ سے یہ باتیں سن کر مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں انہیں ایک نظر اپنی امی کی طرف دیکھا۔ امی بھی فکر مندی سے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے امی کو کہا کہ مجھے آج تو جا کر دیکھنا ہی ہے کہ یہ سب کیا چل رہا ہے۔ اب میری ہمت جواب دے گئی ہے۔ امی نے میرے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا اور مجھے کہنے لگیں، بیٹا تم نے صبر سے کام لینا ہے، بس کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہیں کرنا۔ کیا آپ کو یہ سب پہلے سے پتا تھا؟ میں نے بے ساختہ امی سے پوچھا۔ میری بات سن کر امی نے نظریں جھکا لی۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، یعنی امی کو پہلے سے ہی بھابھی کی حرکتوں کے بارے میں پتا تھا اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ اس کا تعلق میرے ہی گھر سے ہے، لیکن امی نے آج تک مجھے کچھ بھی بتانے کی زحمت نہیں کی تھی۔
میں نے ان سے مزید کوئی بھی بات نہیں کی اور جلدی سے چادر اوڑھ کر اپنے گھر کی طرف نکل آئی۔ دراصل بھابھی کو اندازہ نہیں تھا کہ میں یوں اس طرح ان کے پیچھے نکل جاؤں گی۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی، جبکہ صحن میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جو سجی سنوری سی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں تیزی سے اس کے پاس گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر خوف پھیل گیا۔ بہت تیزی سے اپنے پیچھے کی طرف دیکھنے لگی۔ یقیناً وہ بھابھی کا انتظار کر رہی تھی اور پھر بھابھی بھی باہر نکلی۔ مجھے وہاں پر دیکھ کر انہیں بھی حیرت کا جھٹکا لگا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، ارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ معصوم عورت اتنی جلدی حقیقت پر سے پردہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ میں نے غصے سے انہیں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ یہ سب کچھ یہاں پر کیا چل رہا ہے؟ انہوں نے مجھے کہا کہ اس کا جواب میں نہیں بلکہ تمہارا شوہر ہی تمہیں دے گا، تمہارا وہ شوہر جس سے تم بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور تمہیں یہ لگتا تھا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تم سے کچھ بھی نہیں چھپاتا۔ میں نے ایک نظر اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو مسکراتے ہوئے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ ہمیشہ انسان جو کچھ سوچتا ہے وہی حقیقت نہیں ہوتی اور جو کچھ دیکھتا ہے وہی سچ نہیں ہوتا۔ تب مجھ پر جو راز آشکار ہوا اسے سن کر مجھ سے اپنے آپ پر قابو نہیں رکھا گیا۔ میں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ میرا سر بری طرح سے دکھنے لگا تھا۔ میری غیر موجودگی میں میرا گھر ایک حلالہ سینٹر بن گیا تھا۔ دراصل میرا شوہر دوسری عورتوں سے حلالہ کروانے میرے شوہر کے پاس آتی تھی اور وہ یہ کام بغیر پیسے لیے کرتا تھا اور بغیر نکاح کے کرتا تھا۔ یہاں پر کھلم کھلا وہ لوگ گناہ کر رہے تھے۔ میری بھابھی نے مجھے زمین سے اٹھایا اور کہنے لگی، ارے تم تو اتنی چھوٹی سی بات پر پریشان ہو گئی، تمہیں تو ابھی میں نے بہت کچھ بتانا ہے۔ انہوں نے مجھے مزید کہا کہ یہ میرے اسی بھائی کا دوست ہے جس کے ساتھ تم نے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا اور پھر تمہاری وجہ سے ہی میرے بھائی نے اپنی جان لے لی تھی۔ ان کے بھائی کا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ انسان بلا شبہ مجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن مجھے اس سے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے میں نے اسے بہت بری طرح سے انکار کیا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس کی بہن میری زندگی کو اتنا عذاب بنا دے گی۔ بھابھی مزید کہنے لگی کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ تم مجھے طلاق دلوا کر گھر سے باہر نکلوا دو گے؟ لو تمہارے حصے کا کام کر لیا۔ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بلا شبہ میں نے ماضی میں بہت غلطیاں کی تھیں، لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان غلطیوں کی سزا مجھے اتنی بڑی ملے گی۔ اس طرح کے شوہر کے ساتھ رہنا بھی میرے لیے ناممکن تھا۔ اسی لیے میں نے اس سے طلاق لے لی اور دوبارہ سے اپنی امی کے گھر آ گئی، لیکن یہاں پر بھی بھابھی موجود تھی جو ہر وقت مجھے تانے دیتی رہتی تھی۔ انہوں نے میری زندگی اجیرن بنا دی تھی۔ میری ماں کے انتقال کے بعد تو میرے لیے یہاں پر کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میں ہر وقت جائے نماز پر بیٹھی رہتی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہتی تھی۔ جلد ہی قدرت کو مجھ پر ترس آ گیا اور تھوڑے ہی عرصے بعد مجھے ایک نیک انسان کا ساتھ نصیب ہو گیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔